بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. معزز ناظرین، آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے تسلسل کے ساتھ درس کے پہلو سے سورہ بقرہ کی ایک آیہ کریمہ پیش کریں گے، جس میں رب ذوالجلال جل وعلا ہدایت والے جو افراد ہیں کہ جن کو ہدایت ملتی ہے ان کا ایک وصف جو ہے وہ بیان فرما رہا ہے. آخری جو نشست ہم نے کی تھی اس میں ہم نے تقویٰ کے متعلق عرض کیا تھا کہ تقویٰ کیا ہے. آج ہم ایمان کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، ایمان کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، آپ کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے، اعتماد رکھتے ہوئے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اس پر یقین رکھنا، اس کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے. اور اس کے اعتبار سے دو چیزیں جو ہے وہ لازم ہیں. ایک ہے دل سے تسلیم کرنا اور دوسرا ہے زبان سے اقرار کرنا. اگر ایک بندہ دل سے تسلیم کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کر پایا تو ایسا بندہ اللہ کے ہاں تو مومن ہوگا لیکن دنیا کے اندر اس پر ایمان والا ہونے کا اطلاق نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس پر جو ہے وہ زبان سے اقرار کرنا یہ لازم پہلو ہے. اور ایک بندہ وہ ہے جو زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا. ایسا بندہ جو ہے وہ نفاق کا حامل ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ نفاق پایا جائے گا. ایک بندہ عمل صالح کا خوب اہتمام کرتا ہے لیکن ایمان نہیں لایا یا ایمان نہیں لا سکا تو ایسا بندہ اپنی تمام تر بھلائیوں اور نیکیوں کے باوجود اللہ کی بارگاہ سے اس کی رضا اور اس کی جنت حاصل نہیں کر پائے گا، بشرطے کہ اس تک دعوت پہنچی ہو اور دعوت پہنچنے کے بعد وہ ایمان نہ لایا ہو. آج کے اس دور کے اندر جب مغربی دنیا کے اندر بہت سارے پازیٹیو پہلو پائے جاتے ہیں، یا کہ جاپان جو ایریا ہے اس ایریا میں بہت سارے ویلیوز کے اعتبار سے پازیٹیو سائڈز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اس سوچ کی طرف جاتے ہیں کہ اگر جنت انہیں نہیں ملنی تو اور پھر کس کو ملنی ہے. یاد رکھیے گا کہ فطری پاکیزگی اور بھلائی کے پہلوؤں کو سنبھالتے ہوئے اچھائی کی طرف بڑھنا یقیناً یہ ایک مستحسن عمل ہے، اچھا عمل ہے. لیکن ایمان کی بنیاد پر جو بندہ اپنی اس فطری پاکیزگی کو بڑھائے گا اور سنت مطہرہ کی مطابقت میں عمل صالح کا اہتمام کرے گا تو وہ بندہ رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے عزت و مرتبے پانے کا سلسلہ حاصل کر پائے گا. یہ بھی یاد رکھیے گا اہل اسلام کے پاس فطری پاکیزگی بھی تھی اور ہے، اور جو فطری نظام ہے رب ذوالجلال جل وعلا کا دین وہ بھی موجود ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اپنے جو فطری پاکیزگی ہے اجتماعی طور پر اس کی لحاظ سے بھی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، اور جو عملی طور پر نظام تھا اس کے اعتبار سے بھی انحراف کی طرف ہیں. خاص طور پر جو حکومت ہے اور جو معاشرتی نظام ہے اس کے اعتبار سے اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ عزت و وقار سوسائٹی کے اندر اور دنیا کے اندر جو ہونا چاہیے وہ اہل اسلام اپنے ہاتھوں سے نکال رہے ہیں. تو ایمان پھر کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اس کی تصدیق کرنا اور جو ہے وہ دل سے اس پر جو ہے وہ یقین رکھنا. یہ بات بھی واضح رہے کہ اگر ایک بندہ نان مسلم ہے، وہ یہودی ہے، وہ عیسائی ہے یا کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اب اس دور کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے ہدایت کی طرف آ جانا، وہ بندہ جو ہے وہ صاحب ایمان کہلائے گا. وہ اگر اپنے مذہب پر ہے تو وہ اہل کتاب ہو سکتا ہے، لیکن اس طرف آنے پر ہی اس کو جو ہے وہ ایمان والا ہونا کہا جائے گا کہ جب وہ اسلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کر لے گا.
اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔